لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خودی کا سرینہا لا خودی ہے تیری فسان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل جو گلگلالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغی بت خانہ ہوں تو کیا کہیے. اس پودے کو رسالت کے ہاتھوں پانی دلایا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراب زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تیسویں پارے اور سورۃ صافات کی چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں دعا کی درخواست ہے مال اپنی توفیق اور اپنے فضل و کرم سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سمجھنے کی عطا فرمائے اور سمجھانے کی عطا فرمائے.
سمجھنے سمجھانے کے بعد دونوں فریقین کو اس پہ عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ مشرکین مکہ کو حضور کی ذات گرامی سے بنیادی اختلاف کیا تھا۔ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا تھا، لڑائی کیا تھی، جھگڑا کیا تھا۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ ہمیں بھی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کس بات پر بدکتے تھے، کس بات پر ناک منہ چڑھاتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کے مقابلے پر کیوں آستینیں چڑھا لیتے تھے، اور کیوں حضور کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ مسئلہ ذرا ہے تو آج کڑوا کرارا، آج میٹھا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے نا، اتنے تک انسان کا ایمان نہیں بنتا۔ ایمان تب مکمل ہوگا کہ اس مسئلے کو سمجھے۔ سارا جھگڑا ہی اسی مسئلے کے اوپر ہوا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں آپ کا۔ تو اس مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھی جائیں، لاکھوں علمی منہ شکافیاں سنتے جائیں، مگر جب قرآن حکیم کے سمندر میں غوطہ لگا کر اس مسئلہ کا آثار اور عام و فہم خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا خلاصہ بہت ہی سادہ لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ مشرکین کو حضور علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا، لڑائی کیا تھی، کہ اس کلمے کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے سارے حضور علیہ السلام کو صادق امین مان رہے تھے، خوبصورت مان رہے تھے، تو پھر اختلاف کس بات پہ پڑ گیا؟ امانتیں آپ کے پاس پڑی ہے، کہ یہ مہینہ جو جا رہا ہے سفر کا، اس مہینہ مبارکہ کے اندر آپ نے جس وقت سفر ہجرت فرمایا تو اپنے بستر پہ رات کو جاتے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ساتھ وصیت فرمائی کہ یہ فلاں فلاں مشرک کی امانت ہے، ان کے حوالے کر کے آنا۔ کیا امانت تھی؟ کسی کا روپیہ تھا، کسی کی چاندی تھی، کسی کا سونا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا تھا. امین سمجھتے تھے تو تب ہی پڑھا تھا نا. لیکن جو سب سے قیمتی امانت ہے وہ اللہ نے کس کے حوالے کی کہ سونا بھی پیچھے رہ جائے، روپیہ بھی رہ جائے، چاندی بھی رہ جائے، وہ امانت اللہ نے حوالے کی تو صدیق کے حوالے کی. کہ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے. سبحان اللہ. تو سارا مسئلہ جو ہے اسی مسئلے کی وجہ سے ہے کہ مکے جیسا شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت کی رات غار کے اندر جانا پڑا، پھر مدینہ شہر کا سفر کرنا پڑا. اسی مسئلے کی وجہ سے آج ہمارے لوگ آتے ہیں، واہ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی کوئی اتنی مشکل تقریر تھی؟ سب سے میٹھی زبان وہی ہے، سب سے میٹھا بول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس بول پہ کیوں کڑک اٹھے؟ اصل میں وہ جو چیز ایک چیز چھڑانا چاہتے تھے، ایک چیز منوانا چاہتے تھے. ان کا اختلاف تھا تو کس مسئلے میں اختلاف تھا؟ لا الہ میں تھا، الا اللہ میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. کہتے ہیں یہ پہلا جو ہے نا جملہ لا الہ، اس کو چھوڑ دو، الا اللہ کہتے رہو. آج بھی اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ منفی پہلو چھوڑ دو، اس بات کو اختیار کر لو، اس بات کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے رہو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جس وقت مسئلہ منفی والا اختیار کرو گے اس وقت ہر ایک کی پریشانی پہ شکل پڑ جائے گی. ہمارے ہاں جاہل لوگ مشرکین کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے منکر کو مشرک کہا جاتا ہے، خدا کی صفات کا انکار کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، خدائی اختیارات کا انکار کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے، خدا کا مذاق اڑانے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. کسی ادنا سے ادنا آدمی کو پوچھ لو کہ بھائی مشرکین مکہ کون تھے؟ تقریر سمجھنے والی ہے، مسئلہ سمجھنے والا ہے تھوڑا سا کڑوا. جب تک اس کڑوے کو نہیں ہم سمجھیں گے اتنے تک ہمیں صحت نہیں مل سکتی. روحانی صحت تب ہوگی کہ اس کڑوے کو اندر جگہ دے. جیسے وہ حکیم کہتا ہے یہ دوائی ہے تو کڑوی، لیکن وہ اوپر خور جو ہے چڑھا دیتا ہے پلاسٹک کا، اس کے اندر بند کر کے وہ دوائی کھلاتا ہے کہ کھانی یہ ضرور ہے، اس کو کھائے گا تو تیری صحت ہوگی، کھائے گا نہیں صحت نہیں ہوگی. اس لیے اس مسئلے کے اوپر بھی رسالت کا خول چڑھانا پڑتا ہے. رسالت کے خول کے اندر یہ بند کر کے گولی دینی پڑتی ہے.
جی ان کی بات چھوڑو، وہ تو خدا کے منکر تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے۔ یہ مفہوم، یہ مطلب صرف جاہل ہی بیان کرتے ہیں، بلکہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں بھی مشرکین کا یہی تصور ہے، یعنی منکرین خدا کو مشرک کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بات یہی ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ مشرکین کو الا اللہ میں اختلاف نہیں تھا، الا اللہ میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ انہیں اگر اختلاف تھا تو صرف اور صرف لا الہ میں اختلاف تھا۔ وہ کہتے تھے خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے علم کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے تصرفات کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کو زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اے مشرکین تمہارا اختلاف کیا ہے؟ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے نا، یہی بیان کیا جاتا ہے، آپ بھی یہ بیان کرتے ہیں، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زمینوں کا مالک، آسمان کا مالک، چاند کا، سورج کا مالک، یہ کہتے رہو۔ قرآن ہی میں ان کا یہ عقیدہ بیان کیا گیا، 11 سے 12 سورۃ یونس، وہاں سے نصف شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو خود فرمایا اللہ نے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ میرا پیغمبر ان سے یہ پوچھ، وہ کہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے اور ہمارے معبود بھی ہیں۔ یہ مسئلہ جھگڑے والا ہے۔ اللہ بھی معبود ہے اور ہمارے بھی معبود ہیں۔ یعنی صرف اللہ نہیں، یہ من دون اللہ بھی ہیں۔ پھر من دون اللہ پہ بڑی باس ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بت ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کے اندر ڈبکی لگائیے۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
قیامت والے دن اللہ ان کو جمع کرے گا، جس وقت فیصلے کا وقت آئے گا، ماننے والے بھی ہوں گے، منوانے والے بھی ہوں گے کہ جن بزرگوں کی ہم پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کی قبروں کو جا کے سجدے کر رہے ہیں، جن سے جا کے نظریں مانگ رہے ہیں، جہاں نظرانے چلا رہے ہیں، وہ بھی ہوں گے، یہ بھی ہوں گے۔ مکانکم، اللہ کہے گا یہی رک جاؤ۔ کیا وہاں بت چل کے جائیں گے، روکے جائیں گے؟ اللہ بتوں کو روکے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اسی سورۃ یونس میں ہے، یعنی نصف سے پچھلی آیات ہے۔ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، جن کی عبادت کرتے رہے ہو، ان سے کہا جائے گا تم نے ان کو عبادت کا کہا تھا کہ ہماری قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا، ہماری قبر پہ آ کے نظر و نیاز دینا، ہم سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ سورۃ یونس ہے، قرآن ہے۔ اب کیا کریں؟ قرآن کو مانے، تمہاری باتوں کو مانے، تمہاری بنتے کو مانے یا قرآن کو مانے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تم کچھ اور کہتے ہو۔ حالانکہ قرآن کے مقابلے میں یا سنت کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا قول بھی آ جائے، ہم اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں نا، حنفی کہلاتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے ہم اس کی نہیں مانیں گے۔ بھائی قرآن و سنت آ گیا، ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے خود فرمایا کہ جہاں قرآن و سنت سے دلیل مل جائے، میرا قول آئے، اس کے مقابلے میں اسے جہنم کی دیوار پر پھینکو، قرآن و سنت کو مان۔ سبحان اللہ۔ آج بزرگوں کے قول، بزرگوں کے اقوال پہ عقیدہ ٹھہرایا جائے، قرآن و حدیث کو دیکھا ہی نہ جائے، قرآن و حدیث کو سنا ہی نہ جائے، سنت کی طرف خیال ہی نہ کیا جائے، تو پھر تو پیغمبر علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ سارا وہ غلط کیا ہے، معاذ اللہ۔ کہ اصل جھگڑے کی بنیاد ہی یہی بات ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کئی بزرگ گزر چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سارے بزرگ گزرے تھے۔ آپ نے ان کے اقوال کو کیوں نہیں پیش کیا؟ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کیوں کہا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ کی وحدانیت بیان فرماتے تھے، ان کے معبودوں کی نفی فرماتے تھے، بس یہی جھگڑا ہوتا تھا۔ حضور فرماتے تھے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ، پھر فرماتے الا اللہ، پہلے کرو نفی کہ کوئی نہیں، پھر اس کے بعد کہو ہاں الا اللہ، اللہ ہے۔ لیکن ہماری منطق جو ہے ساری چلتی الٹی ہے، کہتے ہیں سارا دن الا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں، بازاروں میں کرو، گلیوں میں کرو، جہاں مرضی کرتے رہو، کرتے رہو۔ مشرکین کہتے تھے الا اللہ بھی، من دون اللہ بھی، آپ فرما دیتے نہیں، آپ کا معبود بھی، وہ کہتے تھے ہمارے معبود بھی۔ مکے والوں کی یہی بات ہے، مکے والوں کا جھگڑا یہی تھا، کہتے تھے آپ کا معبود بھی اور ہمارے جو 360 رکھے ہوئے ہیں وہ بھی، یہ بھی اور وہ بھی، یہ جھگڑا لا الہ کا جھگڑا۔ اس بات کو ذہن میں پختہ کر لیا جائے کہ جھگڑا الا اللہ میں نہیں ہے، جھگڑا لا الہ میں۔ حضور فرما دیتے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، مشرکین کہتے تھے اللہ کے سوا اور بھی ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ حضور ان کے معبودوں کی نفی کرتے تھے، مشرکین دنیا بھر کی گالیاں اور ظلم و ستم کے طوفان لے کر کھڑے ہو جاتے، مگر قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اس بات میں کوئی لغزش نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے معبودوں کی نفی کرتے تھے، مشرکین حضور کو نفی کرنا ہی پسند نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ پہلے نفی ہوگی تو پھر اس بات ہوگا۔ لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد۔ قرآن مجید شاہد ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اے محبوب، جب ان مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ متکبر کہتے ہیں یستکبرون کا معنی ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ ہم طاقت والے،
ہم برادری والے، ہم قبیلے والے، خاندان والے، گدی نشین، ہم بیت اللہ کے مجاور، ہم بیت اللہ کے کنجی بردار، ہم وڈیرے اور مخدوم لا الہ سن کر سانس اکھڑ جاتے، یہ ساری باتیں کرتے تھے، خانہ کعبے کی صفائی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خانہ کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، خانہ کعبے کی مرمت کرتے تھے، تعمیرات کرتے تھے، لیکن اس وقت لا الہ سن کر سانس اکھڑ جاتے، رگیں پھول جاتی، جبینی شکن آلود ہو جاتی، دل کی دھڑکنیں غصے سے تیز ہو جاتی، خون کا دباؤ بڑھ جاتا، غصے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی، جی چاہتا تھا کہ یا مار دیں یا مر جائیں، کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ یہ سب یستکبرون کی تعبیریں ہیں کہ ان کی دل کی کیفیتوں کی مختلف روپ ہے، منہ سے جھاگ نکلتی تھی، نتنے پھیلا کر منہ دسو کر کہتے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ شاعر کس کو کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ مجنون کس کو کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟